السلام علیکم، ہم آپ کو شام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹاپ سٹوری شامل کریں گے، ساتھ میں بہت ساری خبریں آج کے شو میں آپ کے لیے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پر شاہ محمود قریشی ایڈریس کر رہے ہیں۔ بہت بحث ہوئی کہ لاک ڈاؤن کو ایز کر دیا گیا، یہ کیسی حکومت ہے، یہ کیسے فیصلے کرتی ہے، یہ کتنے اناڑی ہیں، یہ کتنے انجان ہیں۔ ایک طرف کرونا جو ہے وہ پیک کر رہا ہے، رائزنگ انفیکشنز ہیں اور آپ لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں، تو یہ کیا حماقت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بحث چلی، وہ بحث صرف پاکستان میں نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ بحث پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ امریکہ کی ریاستوں کے اندر بحث ہے، یورپ کے اندر بحث ہے، کل جرمنی کے اندر لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج ہوا۔ آج اٹلی جو ایپی سینٹر تھا یورپ کا، آج وہ ایز کر رہا ہے، وہ لاک ڈاؤن ایز کر رہا ہے۔ آج یورپ کا ہر ملک جو اس میں جکڑا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو اکنامک ریسیشن کو دیکھ رہا ہے، جو اکنامک کانٹریکشن کو دیکھ رہا ہے۔ اور آج انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ 3% سے کانٹریکٹ کرے گی۔ اگر 3% سے گلوبل اکانومی کانٹریکٹ کرتی ہے مسٹر اسپیکر، دیٹ کمز انٹو ٹریلینز آف ڈالرز۔ جو اسٹیبلشڈ اکانومیز ہیں اگر وہ یہ بوجھ نہیں لے سکتی تو پاکستان کی اکانومی کی کیفیت، جب ہم نے حکومت سنبھالی جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ کس رخ تھے، وہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی جانتے ہیں۔ سو پاکستان مسٹر اسپیکر was facing a twin challenge. And what is the twin challenge? Leaders of different political parties are sitting here. The twin challenge Pakistan is facing is we have to protect the people of Pakistan from coronavirus. We have to save lives. ہمیں جانیں بچانی ہے، کورونا کی لپیٹ سے جانوں کو بچانا ہے۔ At the same time ہم نے پاکستان کا جو اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے، اکنامک کانٹریکشن کی وجہ سے جو ہمارا لائیولیہڈز ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں، اور بھوک افلاس سے جو اموات کا خدشہ ہے، اس سے بھی ہم نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے۔ میں چند فیکٹس اس ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جناب والا، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نہیں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم تو ایکسپرٹ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انفیکشن کا کرو ہے وہ دنیا اور یورپ اور امریکہ کے کرو سے قدرے مختلف ہے۔ وہاں ایکسپوننشل گروتھ ہوتی ہے اور شارپ رائز ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا اگر موازنہ کرے تو یہاں گروتھ ہو رہی ہے لیکن اٹس سلوور اینڈ دا کرو از مچ فلیٹر ایز کمپیئرڈ ٹو یورپ اینڈ امریکہ۔ Now, I will build on that. نمبر 1، نمبر 2 جناب والا، اگر دیکھا جائے اگر ہمارا کرو سلور ہے اور فلیٹر ہے، اس کا مطلب ہے when do we peak? Nobody knows. I cannot predict. You cannot predict when will Pakistan peak. It can peak end of May. It can peak early June. It can go up to July. Can Pakistan and the economy of Pakistan afford a prolonged lockdown? The answer is no. The answer is no. And we have to devise, and we have to look at the ground realities to devise a strategy. جناب والا، اس کو میں ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ڈیتھ ریٹ اس وقت تک تو 2 اموات ہوتی ہے پر 1 ملین، اور اگر میں اٹلی سے موازنہ کروں تو اٹلی کا جو فیکٹ اور فگر سامنے ہے وہ ہے 414 اموات پر ملین۔ تو یہ ہے ڈیٹا، اینڈ ڈیٹا سپیکس، اور جب ڈیٹا بولتا ہے تو ہمیں سننا چاہیے اور اپنی حکمت عملی کو ڈیٹا کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ جناب والا، ہم نے یہ بھی دیکھا، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا مراد علی شاہ صاحب کو۔ مراد علی شاہ نے اچھا کام کیا تو ہمیں داد دینی چاہیے، ہمیں کوئی عار نہیں ہے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے میں، کیونکہ یہ مسئلہ قومی ہے۔ اور لیکن میں کہتا چلوں، پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ مراد علی شاہ کی کوشش کے باوجود، مراد علی شاہ کی نیک تمناؤں کے باوجود، سندھ میں لاک ڈاؤن جو کہتے ہیں
وہ اس طرح سے مؤثر نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے. ڈیفنس میں ہوا, کلفٹن میں ہوا, لیاری میں نہیں ہوا, سلمز میں نہیں ہوا, کچی آبادیوں میں نہیں ہوا, رورل سندھ میں نہیں ہوا. تھرپارکر, عمر کوٹ, پیر جو گوٹ کی کیفیت آپ کے سامنے ہے, اور پیر جو گوٹ کی پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں کیفیت کیا ہے. جناب والا, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس پرولونگ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو مجھ سے زیادہ اسد عمر صاحب بتا سکتے ہیں. ہمارے ماہرین نے کہا تھا, پائٹ نے کہا, اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان میں صرف کرونا کی وجہ سے جو ایڈیشنل لے آفس ہیں وہ ہو جائیں گے 18.6 ملین, 18.6 ملین لے آفس. دیٹ واز دا ڈینجر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے. جناب والا, اگر پرولونگ ہم لاک ڈاؤن برقرار رکھتے اور ایز کی طرف نہ جاتے تو ایک خدشہ تھا کہ ایڈیشنل 21 سے 71 ملین لوگ غربت کی لکیر کے نیچے کھسک جاتے. They would have come beneath the poverty line. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جناب والا, حکومت پاکستان نے, وفاق کی حکومت نے مشاورت کے ساتھ ایز کرنے کی کوشش کی. یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا, غلط ہے. ایز کے مشورے میں ساری صوبائی حکومتوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. آمادگی کے بعد یہ ایز ڈاؤن کا پروسیس آگے شروع کیا گیا. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاثر درست نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری ایبڈیکیٹ کر دی ہے. No sir, we have not abdicated our responsibility. We are aware of our responsibility. But the decisions we are taking are data-based. And the risk we are taking, nothing is free of risk. But the risk we are taking is in line with the data available with us. جناب والا, یہ میں کہتا چلوں کہ کوئی ملک آج کرونا کو تنہا اس کو شکست نہیں دے سکتا. اگر ہم ریجن میں اتفاق نہ کریں, نریندر مودی وہ بھیڑیا جس نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم جاری رکھا ہوا ہے, اس بھیڑیے نے جب ہمیں دعوت دی کہ سارک کے فورم پر آپ آئیں اور ہم سمٹ لیول کی ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں کووڈ-19 کو سامنے رکھتے ہوئے, تو پاکستان نے کہا ہمیں تمہاری شکل, تمہاری پالیسی, تمہاری سوچ, تمہارا ہندوتوا فلسفہ قبول نہیں ہے, لیکن انسانیت کی خاطر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. انسانیت کے خاطر ہم. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں یہ اجلاس جاری ہے. ان کا ساتھ میں کہنا تھا کہ اگر کمپیریزن کیا جائے یورپین کنٹریز کا پاکستان سے, تو پاکستان کا جو کرو ہے وہ زیادہ فلیٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کرو کو دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس کی پیک کب آئے گی, کہ مئی کے اینڈ میں آئے گی, جون میں آئے گی, یا پھر جولائی میں آئے گی. اور ساتھ میں انہوں نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے شفاعت بات کی کہ لاک ڈاؤن میں اگر نرمی نہ کی جاتی تو 21 سے 71% جو آبادی کا حصہ ہے وہ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا. جی جناب, اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی شرح 2% ہے. اگر پرولونگ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو 1,80,00,000 افراد بے روزگار ہو جائیں گے, جبکہ 2 کروڑ سے 7 کروڑ افراد غربت کی سطح سے نیچے رہیں گے. بہت کچھ ہے جی آج کے شو میں ڈسکس کرنے کے لیے. ٹاپ سٹوریز. تو سب سے پہلے ہم آپ کو کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا سے مزید 21 افراد انتقال کر گئے ہیں, جبکہ نئے 1,991 کیسز کے بعد مریضوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 29,158 ہو گئی ہے. یہ تعداد خواتین و حضرات جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ ابھی تک وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ آج صبح 7:30 بجے تک کے, جبکہ جو اس وقت کے اعداد و شمار ہیں وہ تقریباً 32,000 کے آس پاس ہیں جو مختلف ادارے رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ میں اگر کرونا کیسز کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 10,771, پنجاب میں 11,093, خیبر پختونخوا میں 4,509, بلوچستان میں 1,935, اسلام آباد میں 641, گلگت بلتستان میں 430 اور آزاد کشمیر میں 86 ہے. کراچی کے قومی ادارہ برائے صحت اطفال NICH میں زیر علاج کرونا وائرس کا شکار 3 سالہ بچی دم توڑ گئی. یہ بچی مختلف امراض کا شکار تھی اور کل یہ بچی اسپتال میں دم توڑ گئی تھی. آج ایک اہم خبر یہ ہے خواتین و حضرات کہ پیر جو گوٹ جس کے حوالے سے ہم نے کل بتایا تھا
کہ وہاں پہ تقریباً 700 ٹیسٹ کی کنڈکٹ کیے گئے اور اس میں سے 281 لوگوں کے ٹیسٹ مثبت آئے. 351 شفاعت. یس 351 کیے گئے تھے اور 351 میں سے پھر 280 جو لوگوں کے جو ٹیسٹ تھے وہ پازیٹیو آئے تھے. یس جناب, جو ٹوٹل یہ جو ٹیسٹ کنڈکٹ کی, جو ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ 700 کے آس پاس تھا اور اس میں سے 281 ٹیسٹ مثبت آئے. اب مسلم لیگ فنکشنل نے ان اعداد و شمار کو مشکوک قرار دے دیا ہے. فنکشنل لیگ نے پیر جو گوٹ میں کرونا وائرس ٹیسٹنگ پہ سوالات اٹھائے ہیں. کرونا ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو نتائج آئے ہیں ان پہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کرتے ہیں. کل ڈپٹی کمشنر خیرپور محمد نعیم سندھو نے شام رمضان میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وائرس پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو وائرس کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے. روزانہ 200 کے قریب ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا کل کے شو میں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کی پوزیشن یہ ہے کہ 282 جو ہیں وہ لوگ کرونا وائرس میں کا شکار ہو چکے ہیں اور جو ٹیسٹنگ ہے یہ ایگریسو ٹیسٹنگ کی وجہ سے اور ایک ریورس ٹریسنگ کی وجہ سے پاسبل ہوا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے اور یہ پیر جو گوٹ کی ٹیسٹنگ کا معاملہ کیا ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سیاسی رہنما اور رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی صاحبہ موجود ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے امتیاز شیخ صاحب موجود ہیں. ہم دونوں کو شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ دونوں افراد کا, آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا. اب نصرت سحر عباسی صاحبہ آپ سے پہلے شروع کروں گا, یہ بتائیے کیا تفصیلات ہیں, کیا معاملہ ہے یہ, اور کیوں جو لوگوں نے ٹیسٹ کرائے ہیں وہ پہلے کچھ اور تھے اور اب کچھ اور آئے, آپ کو کیا پتہ چلا اب تک؟ تھینک یو سو مچ شفاعت. جیسا کہ آپ نے باقاعدہ آپ کے بھی چینل پہ ساری تفصیل بھی چلی, جو ڈیٹیلز آپ نے بھی کلیکٹ کی, اور وہاں پیر گوٹ کے حوالے سے جو اتنی بڑی تعداد میں جو پازیٹیو آیا لوگوں کے جو کرونا کے تھے, تو اس حوالے سے ایک بہت زیادہ خوف کی کیفیت پھیل چکی تھی پیر گوٹ. اور بلکہ پیر گوٹ میں کیا پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے, ایسا کیا ہو گیا کہ ایک دم سے پیر گوٹ میں 250 سے 300 تک کیسز آ گئے, اور وہ بھی سارے کے سارے پازیٹیو. اب سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں ایک کیس تو ہوا ایک خاتون کا, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بھی بتایا کہ وہ ایک خاتون کا کیس پازیٹیو آیا تھا. اس کے بعد لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا اور لوگوں نے اپنے آپ کو خود جا کر اپنے ٹیسٹ کرانا شروع کیے. جو جاتا پازیٹیو کرتے کرتے آخر 300 تک کے یہ تقریباً تعداد پہنچ گئی. مزے کی بات یہ ہے شفاعت کہ جو 300 کے عباسی صاحبہ, میں آپ کو معذرت چاہوں گا یہاں پہ کٹ کرنا, کیونکہ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خواتین و حضرات قومی اسمبلی, جہاں خواجہ آصف صاحب خطاب کر رہے ہیں. ہماری انفیکشنز تھیں تو ہم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا. جب یہ اموات جو ہیں کہیں 100-150 کے قریب پہنچی تو ہم نے کچھ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا. جب بات ہوئی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں یہ پیک کر جائے گا اور مئی میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور جب مئی آیا تو ہم نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ کنفیوژن جو اور یہ گفتگو کی جو پالیسی ہے, نائدر ہیئر نور دیئر, یہ پچھلے 2 مہینے سے ایک ایسی وبا کے ساتھ لڑنے کی یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے جس نے ساری دنیا میں جو ہے کوہرام برپا کیا ہوا ہے. میں شروع ہوں گا, میرا خیال ہے ماسک ان کے چہرے مبارک پہ ہے, ظفر مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں ایک بریفنگ دی اور کہا کہ 78% کیسز جو ہیں پاکستان میں جو ہے وہ ایران سے آئے ہیں, 17% کیسز جو ہے وہ باقی عمرہ اور دوسرے جہاں سے ٹریول کر کے آئے وہ لے کے آئے, اور 5% ہوم گرون ہے. جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ صحت کا جو محکمہ ہے وہ صوبائی محکمہ ہے. جناب والا تمام زمینی راستے, ایئرپورٹس, جہاں انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان کے, وہاں پہ صحت کا عملہ جو ہے وہ وفاق کا ہے. یہ فیکٹس جو ہیں درست کر رہے ہیں.
جہاں امیگریشن ہوتی ہے وہاں پہ صحت کا عملہ جو ہے وہ جو ہم ایک پرچہ بھرتے ہیں نا جہاز میں، اس کو جو ریسیو کرتا ہے وہ وفاقی ملازم ہوتا ہے. اس لیے یہ جو سیلاب آیا 78% کا، ظفر مرزا صاحب کی بقول جو ہے وہ وفاقی ملازم تھے وہاں پہ کھڑے، وہ بلوچستان کے ملازم نہیں تھے، وہ صوبائی ملازم نہیں تھے. اور پہلی کھیپ اس ہاؤس کو یہ فگرز پرووائیڈ دینی چاہیے حکومت کو کہ امیگریشن کی لسٹ میں کون سے لوگ آئے اور کتنی دیر وہاں پہ رہے. پہلی کھیپ 252 لوگوں کی بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں سے عبور کر کے اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئے. اس کے بعد ایک پولٹری فارم جو ہے، وہ پولٹری فارم ہی کہلائے گا نا، جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ نے بند کر دیے. ایک خود ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تافتان، اور وہاں پہ فیسلٹی جو ہے وہ ناکافی ہے. وہاں پہ کیا کوارنٹائن ہونا تھا؟ وہاں پہ تو اٹ واز ایون بیونڈ جو ہرڈ امیونٹی کا والا سلسلہ ہے، اس سے بھی بیونڈ تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ ملتان آئے، فیصل آباد آئے، پھر رہے. وہ کس قسم کی فیسلٹی تھی؟ کہیں پہ کبڈی کے میچ ہو رہے تھے، کہیں پہ والی بال کھیلا جا رہا تھا کوارنٹائن میں. جناب والا، آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ 2-2.5 مہینے کی جو غفلت ہے اس کی وجہ سے ہے. اگر جو لاک ڈاؤن ہم نے شروع میں کیا تھا 4, 5, 10 روز، وہ لاک ڈاؤن ٹھیک رہا، اس لاک ڈاؤن کو ہم کنٹینیو رکھتے. جناب وزیر خارجہ نے اگزامپل دیا ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اٹلی میں، جرمنی میں، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں. جناب والا، وہ مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ جو ورسٹ ہے از اوور، اس لیے لاک ڈاؤن ایز کیا جائے. ہمارے یہاں پہ ورسٹ نے ابھی آنا ہے، پیک نے ابھی آنا ہے. وہاں پہ پیک جو ہے وہ جو ہے کرونا کی پیک ہو چکی ہے، وہاں پہ پلیٹو ہو گیا ہے، فلیٹ ہو گیا ہے، یا وہ نیچے آ رہا ہے جو ان کا گراف جو ہے. اس لیے معذرت کے ساتھ یہ مثال کوئی اچھی مثال انہوں نے نہیں دی. ہم اگر اس وقت لاک ڈاؤن جو ہے جاری رکھتے تو وہ لاک ڈاؤن جو ہے آج ہمیں اس پیک کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو ہے قوت اور ویر ودال جو ہے وہ پرووائیڈ کرتا. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے 20,000 ہے. میں پھر ریکال کروانا چاہوں گا کہ کمیٹی میں ہمیں بتایا گیا 2 ہفتے پہلے، جناب ڈیپٹی اسپیکر، 2 ہفتے پہلے بتایا گیا کہ جو یہ سوموار نہیں، اس سے پچھلی سوموار جو ہے 50,000 جو ہے ٹیسٹنگ ڈیلی سٹارٹ ہو جائے گی. آج 15 دن کے بعد وزیر خارجہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی 20,000 کی ہے. ہم نے 2 لاکھ جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی ہے، 2 یا 2,10,000 یا 5,000 ٹیسٹنگ کی ہے ٹوٹل آج تک. پورے پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی. 2 لاکھ پرسنٹیج نکالیں، کیا بنتی ہے یہ پرسنٹیج؟ اور اس میں 30,000 بندوں کی انفیکشن ہے. آپ پرسنٹیج نکال لیں، 30,000 ورسز جو ہے 2 لاکھ، 2,90,000 بھی کر لیں تو پھر کون سی پرسنٹیج آسمان تک پہنچ جائے گی؟ تو یہ جو فگرز بھی آ رہی ہیں، ہمارے خیال کے مطابق سارا پاکستان کہہ رہا ہے یہ فگرز جو ہیں ان کو سپریس کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں، ایک ہیلتھ سیکٹر ہے ہمارا، ایک ہیلتھ کرائسس ہے ہماری، ایگزسٹینشل کرائسس ہے اس وقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں.
ہر سیکٹر کا ایک ریگولیٹر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ہیلتھ سیکٹر کا ریگولیٹری کوئی نہیں, اس کو بین کیا گیا ہوا ہے. پی ایم ڈی سی کو اس کو بین کیا گیا ہوا ہے, باوجود اس بات پہ کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے. وہ سیاست کی نظر ہو گیا پورا ہیلتھ سیکٹر. اس کا منسٹر کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم کے پاس وہ پورٹ فولیو ہے. ایک میٹنگ میں آئے, ویڈیو کے اوپر خطاب کیا اور چھوڑ کے چلے گئے. باقی تمام وہاں پہ لیڈران جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے, تمام پارٹیز کے. اس کرائسس, وہ بہت بڑی کرائسس تھی آرمی پبلک سکول کی, لیکن 24 گھنٹے سے کم عرصے میں نواز شریف نے ایک میٹنگ بلائی, سارے پاکستان کی جو ہے قیادت وہاں پہ اکٹھی کی اور کہا کہ آج پاکستان کو ایک بہت بڑی کرائسس کا سامنا ہے. ہمارے بچے شہید ہو گئے, ہمارے استاد شہید ہو گئے, دہشت گردی ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. آئیں سب مل کے اس کرائسس کو فیس کریں. لیکن آج کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہے. آج ہماری فالٹ لائنز جو ہیں جن کو پر کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے, ان فالٹ لائنز کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے. جناب والا, جناب ڈپٹی سپیکر, وزیر خارجہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے, یہ سیاست ہم کر لیں گے. پیپلز پارٹی ہمیں کہہ لے گی, ہم تحریک انصاف کو کہہ لیں گے, ہم مل کے پیپلز پارٹی کو کہہ لیں گے. یہاں پہ ان کی ذمہ داری ہے, مراد علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کو پروٹیکٹ کریں, اور اس سلسلے میں وہ ہر قدم اٹھا رہے ہیں. کراچی سب سے بڑا شہر ہے ہمارے ملک کا, وہاں پہ سلمز بھی ہیں, وہاں پہ گنجان آباد علاقے بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے. یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے, کوئی ایسی بات کریں جو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے, ہم جیسے نان پڑھ لوگوں کی. یہ سمارٹ تو بہت کچھ سمارٹ جو ہے سنا ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن جو ہے سمارٹ. دیکھیں, وہ میں ماحول میں کوئی تلخی یا کوئی مزاح کی صورت نہیں پیدا کرنا چاہتا, لیکن یہ it is either black or white, there are no gray areas as far as this pandemic is concerned. یا یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے. یہ بیچ میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسری لاک ڈاؤن کی جو اختراع نکالی جا رہی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جناب والا, انہوں نے 18th امینڈمنٹ کی بھی بات کی. ان کی تقریر میں اگر آپ انالیسس کریں, 18th امینڈمنٹ کا کم از کم انہوں نے 8-10 دفعہ ذکر کیا ہے, اور ایک شکوے کے طور پہ بات کی ہے کہ جی یہ صوبوں کے پاس جو ہے اختیارات چلے گئے ہوئے ہیں. جناب ڈپٹی سپیکر, 18th امینڈمنٹ 2010 میں پاس ہوئی. 63 سال اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے تھے. صوبائی خود مختاری 50 کی دہائی کے شروع سے لے کر 2010 تک ایک ایشو رہی. 18th امینڈمنٹ نے صوبائی خود مختاری کا ایشو جو ہے سیٹل کیا. اگر یہ 50 کی دہائی میں سیٹل ہوا ہوتا, 60 کی دہائی میں سیٹل ہوا ہوتا, تو ہو سکتا ہے مشرقی پاکستان ہم سے جدا نہ ہوتا. آج اس کا بار بار ریفرنس دے کے کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومتی پارٹی جو ہے. سیٹل مسئلوں کو مت چھیڑیں. جو چیزیں جو ہے کنسنسس کے ساتھ جو ہے سیٹل ہوں, ان کو کنسنسس سے تو کھولا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح نہیں, اس طرح کی نیتوں کے ساتھ نہیں کھولا جا سکتا. جو چیزیں اس تمام اکائیوں نے مل کے سیٹل کی, 18th امینڈمنٹ از پارٹ آف آر کانسٹیٹیوشن, وہ آئین ہے. اگر آئین کے ساتھ بات کرنی ہے, آپ کو گلا شکوہ ہے, آپ تو سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلاتے. آپ نے سی سی آئی کی فورم میں ساری کرائسس میں ایک میٹنگ نہیں بلائی. آئینی پلیٹ فارم ہے, اس کو کیوں نہیں بلاتے آپ؟
अगर सिंध ने कोई अचीवमेंट की है, कोई यूनिफॉर्मिटी अपनी पॉलिसी में दिखाई है, आज़ाद जम्मू कश्मीर ने दिखाई है, गिलगित बल्तिस्तान ने दिखाई है, तो उनकी तकलीद करें। कंफ्यूजन से शिकार जो है केपी और पंजाब को जो है उससे छुटकारा हासिल कराए। जनाबे वाला ये देखें, 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी है? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे, स्वाय एक लफ्ज है कंफ्यूजन। एक लफ्ज है कंफ्यूजन। इन पॉलिसी का कोई ओनर नहीं है, ना कोई रेगुलेटर है, ना कोई वजीर है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, वज़ीर ख़ारिजा ने बड़े फख्र के साथ एक स्टिमुलस का जिक्र किया। मेरा ख्याल है 1.2 ट्रिलियन जो है उसकी अमाउंट बताई। वो स्टिमुलस जो है वो पैसा जो है एक्चुअली डिश आउट नहीं किया गया। जरा गौर फरमा लें इसके ऊपर। जो ऑलरेडी बजटेड अमाउंट है वो बांटी गई है एक नए लेबल के साथ। मटेरियल वही है, बोतल वही है, कोई लेबल जो है इसकी लाइफ बॉय की जगह डिटोल का लगा दिया। तो ये अगर कराची में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, केपी के मुख्तलिफ शहरों में लोग जो है अपनी मदद आपके बेसिस के ऊपर जो है अपने हमसायों की, अपने मोहल्लेदारों की, अपने गिरदो नवा लोगों में रहने की जो है वो इमदाद कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की एक बड़ी रोशन जो है रवायत है, जिसको इस क्राइसिस की वजह से जो है वो उस पर अमल किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये 3,000 रुपया महीना जो है किसी घर का या किसी चूल्हा जो है किसी घर का जो है वो जला भी सकता है कि नहीं जला सकता। उसके लिए क्रेडिट बहुत लिया जा रहा है, लेकिन उसका आउटकम क्या है जनाब वाला? हमारे दौर में कहा गया कि जी सूबाई की हुकूमतें जो थीं उसमें पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर अब तक हुक्मरान है सिंध में। उसके बाद 10 साल जो है पीएमएलएन ने हुकूमत की, उसका भी जिक्र किया गया। और एक गिले की सूरत में कहा गया कि ये हमारी जिम्मेदारी थी और हमने खुदा न खास्ता वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। या सिंध में ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने ब्रीफिंग दी कि 78% केसेस ईरान से आए हैं और आने वाले ज़ायरीन या उम्रा ज़ायरीन या जो भी हैं अफराद, वो वफाक की जिम्मेदारी बनते थे कि उनको कंट्रोल किया जाता। बहुत कुछ मज़ीद भी है, उनका खिताब अभी जारी है, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू शाम रमजान। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में 50 रोज बाद आज कारोबार खुला है, लेकिन वो भी इस तरीके से कि कराची समेत मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर अगर आप निकलें, अभी खराब बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, लेकिन अभी क्योंकि दुकानें बंद होगी तो दुकानें बंद होने से पहले लोगों और गाड़ियों का एक तरह से सैलाब उमड़ आया शबाब सड़कों पर। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही थी क्योंकि अब तो ज़ाहिर लॉकडाउन खत्म होने का वक्त आ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन इन्फोर्स हो जाएगा और मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फुटपाथ पे पार्किंग की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहा, लेकिन ये सिर्फ कराची की ही सूरत हाल नहीं है। हम ज़रा इस सूरत हाल पे ज़रा पूरे मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला मक्सी, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उल्फत मुगल, और साथ में कराची की सूरत हाल भी जानेंगे। कराची के हवाले से हमें अपडेट देंगे अंजुम, हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब बताएंगे हमें। सबसे पहले ज़रा हम कराची का ही रुख कर लेते हैं और वहाँ पर हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, ये बताइएगा, अभी तो वैसे दुकानें बंद होने में 15 मिनट रह गए हैं, लेकिन सूरत हाल क्या मार्केट्स की यहाँ पर? जो सूरत हाल तो सुबह जब मार्केटें खुली हैं, सबसे पहले तो ताजरों ने शुक्राना अदा किया और काफ़ी शुक्र अदा किया और सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्र अदा किया कि आगे सिंध हुकूमत जा गई। 52 दिन बाद लॉकडाउन खोल दिया गया, मार्केटें खोल दी गई। काफ़ी हमें रश देखने में आया, दबाव देखने में आया, लेकिन खरीदार हमें कम नजर आए। दुकानदार हजरात, दिहाड़ीदार मजदूर और रोज़ाना उजरत का जो मजदूर था वो काफ़ी तादाद में यहाँ नजर आए और काफ़ी रश रहा। ट्रैफिक खास तौर पर बहुत ज़्यादा रहा। ट्रैफिक अभी भी देखा जाए तो मार्केटें बंद होना शुरू हो गई हैं और ट्रैफिक की सूरत बहुत ही ज्यादा खराब। अच्छा, उल्फत जो वक्त दिया गया था वो तो 4 बजे तक का था और 1 घंटे का मार्जिन इसलिए दिया गया था कि सॉरी अंजुम, मैं आप उल्फत हमारे साथ लाहौर में मौजूद है। अंजुम, आपसे मुखातिब हूँ कि जो वक्त दिया गया था वो 4 बजे तक का था और 1 घंटे का मार्जिन इसलिए दिया गया था कि वो घर पहुँच सकें लॉकडाउन इन्फोर्स होने से पहले। इस वक्त 5 बजने वाले हैं और आप जहां मौजूद हैं यहाँ तो हमें मार्केट्स खुली नजर आ रही हैं, सड़कों पे हजूम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मार्केटें अब जिस तरह 4 बजे का वक्त दिया गया था, दुकानदारों ने 4 बजे अपना सामान समेटना शुरू कर दिया गया होगा। मेरे कब में ये राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, दुकानें लोगों ने बंद करना शुरू कर दी हैं, शटर गिरा दिए हैं, ताले लगा दिए हैं और दुकानदार अब मार्केटें बंद करके अपने घरों की जानिब रवाना होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये सूरत नजर आ रही है। 4 बजे तक तो खरीदार भी रहे कम तादाद में, दुकानदारों की अच्छी खासी तादाद थी, तमाम मार्केटें खुल चुकी थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि तमाम लोग मार्केटें बंद करके इस वक्त ये बताएं, जब ये मार्केटें खुली नहीं थी, ये अभी आपके पीछे से भी 3-4 जो लोग गुजरे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वैसे तो कहा गया था कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं आना चाहिए, मास्क नहीं किसी ने पहना हुआ, मास्क आपने पहना हुआ, ग्लव्स पहना हुआ, लेकिन पीछे जो लोग गुजरे हैं उन्होंने तो कुछ ऐसी चीज नहीं की हुई। मास्क और सैनिटाइजर और दस्ताने को अगर देखा जाए तो चंद दुकानदार पहने हुए नजर आए जो उनके मुलाजिम। अवाम ने तो यकसर मास्क को और सैनिटाइजर को और दस्तानों को नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना यह है कि कोरोना हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, हम अपना बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सेहतमंद हालत में खरीदारी कर रहे हैं और मैं मार्केट में ये सूरत हाल नहीं नजर आई। लाहौर का भी रुख करते हैं। उल्फत, आपसे जानना चाहेंगे क्या मिजाज रहा लाहौर में, कैसे लोगों ने वेलकम किया, नहीं किया, क्या मंजर रहा लाहौर के बाजारों में? शफात भाई, आज मैं तकरीबन यहाँ पे मौजूद हूँ, पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। इचरा बाज़ार बड़ा मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आती है। तकरीबन 50 से 55 रोज़ बाद आज मार्केटें खुली हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा शायद पहली बार कि आज के दिन दुकानदारों ने कहीं ऐलान किया कि जो आज खरीदारी के लिए आएगा उसको मुफ्त चीज़ें दी जाएंगी। इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले हैं, लाहौरियत तरसे हुए थे शॉपिंग के लिए और कहीं पर जो SOPs है कोरोना से बचने के लिए माजरत के साथ उनको बहुत कम फॉलो किया जा रहा है। ये रीजन कोई नहीं दे रहे कि जी क्यों, मतलब बगैर मास्क के खवातीन मैं भी देख रही हूँ आपके पीछे, क्योंकि कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए, कपड़ों के ठेले हैं, तो ये कोई रीजन नहीं दे रहे कि मास्क या घर भूलाएं, क्या वजह है? बड़ी दिलचस्प बदिया गुफ्तगू। एक दो खवातीन से मैंने पूछा कि बहन आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, कितनी खतरनाक सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी मेरा दम घुटता है मास्क पहनते, तो मैं इसलिए नहीं पहन के आई। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। शायद लोग अभी भी इतनी गवर्नमेंट की इतनी जानिब से जितनी लोगों को आगाही दी गई है, मीडिया जितनी आगाही दे रहा है, लेकिन शायद अभी भी हम इसको मजाक ले रहे हैं। और अभी यहाँ पर हम देखें तो अभी तो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे 5 बजे दुकानें बंद होने का। अभी तो यहाँ पे शुरू हुई है, विंडो शॉपिंग हो रही है, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं,
काफी बड़ी तादाद में लोग निकले। अच्छा उल्फत, अभी खाने पीने के स्टॉल्स में ना रश शुरू होने का वक्त हो गया है, तो अब हम देख रहे हैं माशाल्लाह अक्षरा, तो इस वक्त आप जहां मौजूद हैं ये तो करीम ब्लॉक की शर्मा बड़ी चहल पहल मौजूद है, तो जरा खाने पीने के हवाले से बताइएगा। खाने पीने के हवाले से ये है कि लोग जो आ रहे हैं मार्केट में शॉपिंग के लिए, रोजा रखना ना रखना ये तो अल्लाह और इंसान का मामला है, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। माजरत के साथ लोगों ने बिल्कुल एसओपी फॉलो करने से एक तरीके से इनकार कर दिया। हम तब पेशावर का जरा रुख करते हैं। पेशावर में हमारे नुमाइंदे उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अभी आपने सुना कि उल्फत क्या बता रहे थे और साथ में अंजुम क्या बता रहे थे, पेशावर की मार्केट का इस वक्त क्या हवाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में भी अगर बात की जाए तो पेशावर में भी आज मार्केट खुले थे और जो पेशावर के जो बड़े मार्केट्स हैं वो भी आज खुल गए थे और सुबह से ही वहाँ पर गहमा गहमी थी। लोग जो है वो घरों से निकले थे और ख़रीदारी में आज मसरूफ़ थे। आज पेशावर का मौसम भी बड़ा खुशगवार था सुबह से, तो इस वजह से भी ज़्यादा लोग आज निकले थे क्योंकि मौसम का भी अंदोज हो रहे थे मौसम से। और दूसरी तरफ ये है कि जो ख़रीदारी है उसमें भी मसरूफ़ थे। लेकिन वहाँ पर आप इस वक्त गालिबन सदर में मौजूद हैं, आप गालिबन सदर में मौजूद है और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द रश भी है और कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी नहीं है, तो अंदरून में जो बाजार है, घंटा घर पे, चौकियातगार पे, किसाखानी में, वहाँ क्या सूरत हाल है? तो अब वो 4 बजे के बाद बंद हो गए थे। जो दुकान है वो बंद है, लेकिन जो रेडी बार है वो यहाँ पर है। और अब भी आप अगर देख सकें तो यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है। इस वक्त में अशरफ रोड पर मौजूद हो और यहाँ पर भी लोग जो है वो जो सब्जी है या जो फ्रूट्स है उसकी खरीदारी में इस वक्त, क्योंकि पेशावर में मौसम बहुत अच्छा है इसलिए लोग भी काफी तादाद में बाहर निकल आए हैं। जरा हम कोयटा का रुख करते हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, कोयटा की मार्केट के हालात कितने मुख्तलिफ हैं बाकी शहरों से? बिल्कुल जी, ये हफ्ते के रोज़ से आज तीसरा दिन है जो लॉकडाउन में नरमी लाई गई है हुकूमत की जानिब से। बात जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा है, ट्रैफिक की जो रवानी है वो उसमें भी इजाफा हुआ है। ट्रैफिक जगह जगह पे ब्लॉक भी नज़र आई है और लोगों की एक बड़ी तादाद ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि एक अहम बात है कि जो कोरोना वायरस के मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है और साथ में जो शहरियों से हुकूमत की जानिब से ये ताकीद भी की जा रही है कि कोशिश करें कि दूर रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, हुजूम ना बनाएं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन चीज़ों को काफ़ी नज़रअंदाज करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और खुसूसन बड़े उम्र के लोग भी हैं मार्केट में जो ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी रश है यहाँ पे। यकीनन काफ़ी अरसा लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के बाद जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत गई तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गई है एक जानिब से कि रश बढ़ गया है। हुकूमत ने तो अब्दुल्ला भी जैसे आप बोले थे लोगों से दूर दूर रहना है, तो उसी दौरान आपके पीछे से जो 2 शख्स गुजरे थे उनकी आपस में टक्कर होगी। लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का खैर बिल्कुल ख्याल ही नहीं करे। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे हमें कोयटा की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उल्फत मुगल हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। अंजुम वहाब ने कराची की मार्केट में क्या सिचुएशन थी और पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे उस्मान। आप चारों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शफात, जो मंजर आज हमने देखा, स्पेशली अगर मैंने जो मंजर देखा मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ भी और हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करती चलूँ। ऑफिस आते हुए मेरा गुजर हुआ जी ज़ैनब मार्केट से और वहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ एसओपीज फॉलो किस तरह से नहीं किए जा रहे थे। लोग अवाम का रश वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौजूद था। दुकान पे जो लोग बैठे हुए थे उनके अंदर भी ना मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं किया हुआ था। शफात, बाइक्स का हजूम है, बाइक्स भी इनफैक्ट बाइक्स में भी थोड़ी बहुत सोशल डिस्टेंसिंग तो होनी चाहिए ना, लाइक ये मैटल है। यहाँ पे पूरे देखे लोग अंदर मौजूद हैं। मार्केट में ख़वातीन बच्चों के साथ आई हैं और मैंने हार्डली, अगर मैंने आज कोई 100 बंदा देखा तो उसमें सिर्फ 1 बंदे ने मास्क लगाया था। टेरिबल सिचुएशन, ये बहुत ही अजीबो-गरीब सूरत हाल है जी। बाइक्स का समंदर है, इसका मतलब है कि कितने बड़ी तादाद में ख़रीदार अंदर मौजूद हैं और बड़ी बातें की गई थी। बड़ी दफ़ा बहस की गई कि SOPs क्या होने चाहिए। ताजिर बरादरी ने बड़ी दफ़ा हुकूमत सिंध को यकीन दहानी कराई, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल में कोरोना की सेकंड वेव आती है, कोरोना की वेव में शिद्दत आती है, तो ताजिर बरादरी को दोबारा एक म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। यही मेरे ख्याल में वो मसाइल थे जिसकी वजह से एक लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आ रहा था, यानी हुकूमत में और ताजिरों में एक बड़ा ट्रस्ट का डेफिसिट। लेकिन अब शफात, हमारी जो ताजिर बरादरी है हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बार बार कहा जा रहा था कि जो छोटा ताजिर है वो अगर कमाएगा नहीं तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और आगे ईद आने वाली ना उसकी ईद अच्छी बन सकेगी ना जो ग्राहक है उनकी ईद अच्छी बन सकेगी। तो जो मार्केट्स आपकी ईद के लिए खोली गई हैं खुदा के लिए उनमें SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि कोरोना का फैलने का सबसे बड़ा वजह रीज़न आपको तो
छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की ज़रा आज लॉकडाउन जिसमें नरमी का ऐलान किया गया है एक महदूद टाइम तक के लिए, उसके बाद सूरत हाल क्या है बाज़ारों की। सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब से कुछ देर पहले आपने खबर भी सुनी कि वज़ीर आला सिंध ने सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, उस पर अब नोटिस भी ले लिया। बिल्कुल, जो साथ में अब होंगे आगे टेस्ट, और अब किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया और किसी की वजह से अगर और किसी को भी कोरोना लगता है तो फिर एक्शन तो लिया जाएगा उनके खिलाफ। मार्केटों के हालात आपने देखे और बहुत कुछ है जो कि हम शाम रमज़ान के दूसरे घंटे में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने शेयर करना होता है हस्बे आदत, हस्बे रिवायत और आपकी हस्बे तवक्को टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस अब जो सख्ती थी उसमें बतदरीज कमी और नरमी की जा रही है। अलबत्ता जो सफ़र की ज़रूरत पेश आ रही है क्योंकि ईद की आमद है, तो अब उस हवाले से एक फ़ैसला किया गया है और वो ये कि जनाब पाकिस्तान रेलवेज़ अपने महदूद ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार किया, आपके साथ शेयर करते हैं। पहले इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, आपको शाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि अब ट्रेनिंग को जो कुछ ऑपरेशन है दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। लेकिन सर, ये जो ऑनलाइन टिकट बाइंग का प्रोसेस है ये पूरी आवाम के लिए तो ईजी नहीं है, इसमें लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात भी होंगी। देखिए जी, मोबाइल फ़ोन हर एक के पास है और किसी को कह के भी आदमी बुक कर सकता है। अभी तो ये है कि ये चारों सूबे जो हैं वो रेल को, जब तक रेल शुरू नहीं होगी, ये लॉकडाउन के ख़त्म होने का तासर नहीं होगा। ईद का हमारा सीज़न होता है, हमें 5 अरब रुपया महीने का नुकसान है। 5 बिलियन रुपीस अगर हमें एक महीने की और तनख्वाह देनी पड़ गई तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि हम अपनी अर्निंग से अपने जो अखराजात हैं उसको पूरा करें, लेकिन हमें सूबाई हुकूमतों की हमायत हासिल नहीं हो रही और इसमें पंजाब की सूबाई हुकूमत भी शामिल है, ये नहीं है, और सिंध की भी सूबाई हुकूमत शामिल है जो हमारा मेन बेस है। लाहौर और कराची, जब बाजार खुल गए, नादरा के दफ्तर खुल गए, हर रश वाली जगह जो है वो इस वक्त ओपन है, आवाम जो है महदूद पैमाने पे सही लेकिन वहाँ जा रहे हैं, तो फिर ट्रेन पे सुबह को एतराज़ क्या है? समझ से बाहर है कि ट्रेन से क्यों ये ज़्यादा खौफज़दा हैं। वो समझते हैं कि ट्रेन जो है वो एक दफ़ा हमने 50 और 60% कर दी हैं सीटें भी और सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। चीन से भी जो NDMA ने हमें वो हालात दिए, हमने स्टेशनों पे लगा दिए हैं, लेकिन खौफज़दा हैं सूबाई हुकूमतें, वो ट्रेनों के चलने में हामी नहीं है। अब देखें कल प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला करते हैं, कल जो भी होगा पता लग जाए। अच्छा, आपके जाने से बड़े सख्त SOPs दिए गए हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि अभी बोला कि कुछ ट्रेनें, कितनी ट्रेनें हैं कुल जो कि चलाई जाएंगी? हम 15 अप और 15 डाउन यानी 30 ट्रेनें चलाएंगे। वैसे हमारी रोज की 142 ट्रेनें चलती हैं। हम वो ट्रेनें चलाने जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान का राब्ता एक दूसरे सूबाई राब्तों से हो जाए। जाफर एक्सप्रेस है, तेज़गाम है जो कोयटा से चले, कराची और पेशावर से चले, ताकि पूरा पाकिस्तान राब्ते में आ जाए थोड़ी ट्रेनों के साथ। लेकिन फिर हम डरते हैं कि थोड़ी ट्रेनें होंगी तो रश होगा। तो ये सारी सूरत हाल देख कर हम अभी तक सिर्फ जो है 30 ट्रेनें 15 अप और 15 डाउन की चलाने जा रहे हैं। अच्छा, अब शेख साहब आपने जैसे बताया 5 अरब रुपए का खसारे का सामना है महाना, तो जब ये 30 ट्रेनें आप चलाएंगे तो ज़ाहिर 5 अरब रुपया तो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। तो जो नुकसान है, जो डेफिसिट है, वो किसको भरना पड़ेगा? वो महकमा रेलवे बर्दाश्त करेगा, वो टिकट खरीदने वाले बर्दाश्त करेंगे? नहीं, टिकट तो देखें, हम तो चाहते हैं पेट्रोल सस्ता है लेकिन हमने आधी सवारी कर दी है, यानी जो 100 की बोगी है वो 50 की बोगी कर दी है। हम तो कोई नफा नहीं ले रहे, हम चाहते हैं लोगों का राब्ता घरों से बहाल हो जाए। लोग बहुत सख्त परेशान हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है कि जहाज की टिकट लोग चोरी छुपे गाड़ियों में 25-25, 30 हज़ार रुपया दे के कराची जा रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपया दे के कराची जा रहे हैं। और ऐसे आलम में एक ट्रेन जो है वो 30 जहाज़ों के मुसाफिरों को ले जा सकती है। अगर हम एकदम
عید سے پہلے لوگوں کو لے جا سکے اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو یہ ملک اور قوم کی خدمت ہوگی. اگر یہ صوبے ضد پہ اڑے رہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں پرائم منسٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کی خود صوبائی وزراء سے اس حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی؟ آپ نے خود ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی؟ ویسے ایکچولی دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. کمرے کے نیچے یہ لوگ کچھ کہتے ہیں, کمرے کے بعد کچھ کہتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ان کے کیا معاملات ہیں. لیکن ہم تو 10 تاریخ کو بھی تیار ہیں اور 13 کو بھی تیار ہیں, ہم 15 کو بھی تیار ہیں. 1 گھنٹے کے نوٹس میں ہم ٹرینیں چلانے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ سارے بازار لاک ڈاؤن کہاں ہیں جی؟ آئیں دیکھیں, لال حویلی کے آگے ہزاروں لوگ ہیں جو دکانوں میں باہر ہیں. لوگ لاک ڈاؤن سے بلکہ بعض تو عجیب باتیں کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے بارے میں. اور میں نے ایک بات کل بھی کہی تھی کہ 1200 لوگوں کو گرفتار کیا دفعہ 144 میں, تو 2400 لوگ ان کی ضمانت کرانے پہنچے ہیں کچہری میں 5-5 ہزار کی. جو 2400 رجسٹرار کے دفتر میں پہنچے ہیں وہ بھی تو کورونا کی خلاف ورزی. یہ بڑی اہم بات کیا آپ نے شیخ صاحب, بڑی اہم بات کی ہے. اور شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1 دن کیا 1 گھنٹے کے نوٹس پہ بھی ٹرینیں چلائی جا سکتی ہیں. 30 ٹرینوں کی بات کی. انہوں نے بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں واضح کمی تو ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جو کمی ہوئی کہیں دکھائی نہیں دے رہی. ملک میں رمضان مبارک کے دوران مہنگائی کی شرح میں ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی مہنگائی کنٹرول کرنے کی ہدایت کے باوجود منافع خور پھر بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں. ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 1 ہفتے کے دوران 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, جس میں چکن 37 روپے, بکرے کا گوشت 9 روپے, کیلے 8 روپے فی درجن, آلو 3.5 روپے فی کلو, جبکہ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر تقریباً 49 روپے مہنگا ہوا ہے. اور 1 ہفتے میں دہی, تازہ دودھ, دال مونگ اور انڈے کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اور حالیہ ہفتے میں مہنگائی میں 0.36% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کمشنر جناب افتخار شلوانی صاحب. نے شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب وقت دینے کے لیے. سر, بڑا مشکل ہے, آپ سے پہلے بھی جب بات ہوئی تھی آپ نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو مانیٹر کرنے کی, لیکن لوگ جو ہیں وہ خود اپنے طور پہ ان چیزوں کی بائنگ کو ریجیکٹ کریں. تو سر اب یہ انڈے, دودھ, دہی رمضان المبارک ہے, کیسے اس کو اوائڈ کریں اور کیسے اس کی قیمتوں میں کمی لائیں؟ نہیں جی, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ, لیکن آپ دیکھیں اس میں کراچی لیول پہ وی ہیو ٹیکن 2 انیشیٹیوز. ایک تو ہم نے سب سے پہلے آن لائن پہ تقریباً کچھ کمپنیز کو آؤٹ سورس کر کے جو ہمارے آفیشیل ہماری جو ایک لسٹ ہے, پرائز لسٹ, اس سے وہ ڈائریکٹ جو سبزی منڈی ہے اس سے وہ سامان لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. سیکنڈ ہمارا انیشیٹو ہے کہ جتنے بھی بڑے سٹورز ہیں کراچی میں, ان اسٹورز پہ اسپیشل کمشنر کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جس پہ جو آفیشیل لسٹ ہماری کمشنر آفس سے ایشو ہوتی ہے اس ریٹ کے اوپر وہ چیزیں وہاں بک رہی ہیں. اب دیکھیں 2 انیشیٹیوز ہیں. اب مجھے نہیں معلوم ان 2 انیشیٹیوز پہ کتنی پاپولیشن کور ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے, لیکن اسٹل آئی انڈرسٹینڈ کہ 100% ظاہر نہیں ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ جتنا بھی میکسیمم پرسنٹیج آف پاپولیشن کو ہم کور کر سکیں اور انہیں ریلیف دے سکیں. وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. بہت ساری دکانوں میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر کمیشن لسٹ تو لگی ہوتی ہے, لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی اس کے مطابق, پہلے تو وہ آپ کو دکھاتے نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو دکھاتے تو کہ جی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان داموں میں چیزیں فروخت کریں, آپ نے اگر لینا ہی ہے اتنا ضروری ہے تو آپ کسی اور دکان سے جا کے لے لیں. سر ایسی صورتحال میں بیچارہ گاہک کیا کرے؟ دیکھیں پھر وہی بات جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہی تھی, دا کنزیومر سوسائٹی, اس کا فعال ہونے کی بہت ضرورت ہے اور اس کی میں نے میٹنگ بھی 2 کر چکا ہوں ان کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم ان کو فعال کریں گے. دودھ کی پرائس پہ ہم نے کنٹرول کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جنوری سے لے کے اب تک 4.9 ملین جرمانہ, لائک اباؤٹ 49 لاکھ ہم جرمانہ کر چکے ہیں. بڑے بڑے سٹورز پہ, چھوٹی دکانوں پہ, دودھ کی دکانوں پہ ہماری ٹیمز نکلی ہیں. بٹ آف کورس دیر آر سم لمیٹیشنز, میجسٹریٹس کم ہیں, but whatever resources we have, we are on the ground, we are in the field and we are taking action. اچھا افتخار صاحب, دودھ کی پرائسز خاص طور پہ جو چونکہ رمضان المبارک میں بڑی کنزمپشن اس کی زیادہ ہے, شروع میں جب دودھ کی قیمتیں 100-110 پہ گئی تھیں تو جب ان پہ چھاپے مارے جا رہے تھے اور ان سے پوچھا جا رہا تھا آپ کیوں مہنگا بیچ رہے ہیں, تو ان کا دعویٰ تھا کہ جی یہ پیچھے سے چونکہ فیولنگ پرائس بہت زیادہ ہے,
चारा महंगा हो गया है, अप कीपिंग बड़ा महंगा हो गया। इस सारे प्रोसेस के दौरान अब वो उनके पास एक जस्टिफिकेशन थी कि वो दूध क्यों महंगा बेच रहे हैं। अब क्यों दूध महंगा कर रहे हैं जबकि पेट्रोलियम की मसनूआती कीमतों में अच्छी खासी कमी आ चुकी है? देखिए जी, ये बड़ी पुराना, ये पिछले कोई 2-3 साल से ये चीज़ चल रही थी और हम पे बड़ा प्रेशर था कि दूध की प्राइसेस को आप ये रिवाइज़ करें, इनको री-नोटिफाई करें। लेकिन अब तक माशाल्लाह मेरे टेन्योर में इट्स लिटिल लेस देन 2 years नाउ, मैंने अपने टेन्योर में कोई दूध की प्राइस को री-नोटिफाई नहीं किया और ना प्राइस बढ़ाई गई। सर हम यहाँ आपको माजरत चाहेंगे, सीधा आपको लिए चलते हैं कौमी असम्बली में जहाँ हम्माद अजहर साहब कौमी असम्बली से खिताब करें। यहाँ पे एक और बात हुई कि लॉकडाउन जो है उसको शायद ऐसे शो किया गया कि जैसे वो इसका वाहिद इलाज या इलाज है। जनाब ऐसे नहीं है, लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, लॉकडाउन इसकी वबा के फैलने की रफ्तार को कम करता है। और कई ममालिक में ये भी देखा गया कि जब लॉकडाउन को उठाया गया तो इस वबा में दोबारा फैलाव आया। तो इसलिए इसको बतौर, जैसे जर्मनी में देख लें, सिंगापुर में देख लें, जापान में देख लें, इसलिए ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट या कोई सोशल साइंटिस्ट ये नहीं आज कह सकता कि इतनी देर के लिए आप लॉकडाउन रखेंगे तो ये वबा ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुल्क का मसला ये है कि यहाँ 25% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे बैठे हैं। हमारे मुल्क का ये एक अलमिया है कि गैलप ने एक सर्वे किया पिछले महीने, तो 70 लाख ख़ानदान वो कहते हैं कि ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने खाने पीने का जो राशन है उसको कम कर दिया है क्योंकि उनके पास इस वक्त वसाइल मौजूद नहीं है। 2.5 करोड़ के करीब लोग उन्होंने ऐसे कहा कि वो अपने दोस्तों से, अहबाब से कर्जा लेके खाने पीने की अशिया पूरी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गैलप का सर्वे कह रहा है जो पिछले महीने आया था। पिछले महीने से जाहिर है कि अब 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं इस सर्वे को, तो सूरत हाल मजीद खराब हुई होगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे हस्पतालों पे भी बात हुई, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई बुलंदोबाल दावा किया जाए तो अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 14 नए हस्पताल और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं उनका क़याम किया गया और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अगर किसी खैबर पख्तूनख्वा के अगर किसी सूबे में हुई तो वो खैबर पख्तूनख्वा था। इस चीज़ के बावजूद कि 2008 से लेकर 2018 तक जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान में दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग रही है और ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अंदर। आज यहाँ पे मेल नरिशमेंट को देख लें, आज यहाँ पे 70% आज आपका हेल्थ केयर पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, 70%। तो ये किसी माजी की हुकूमत को ये तमगा नहीं जाता कि उन्होंने हेल्थ में बड़ा काम किया है, ये आज आपके मौजूदा आदाद व शुमार हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो एक प्रोजेक्शन है वो ये है कि अगर लॉकडाउन को इसकी मौजूदा सूरत हाल में मजीद आगे बढ़ाया जाए तो बेरोज़गार अफराद की जो टोटल जो उनकी कुव्वत है उसमें 2 करोड़ बेस्ट केस सिनारियो से 7 करोड़ वर्स्ट केस सिनारियो तक ये मामला आगे चला जाएगा। जनाब स्पीकर SDPI एक हमारा बड़ा अच्छा इदारा है रिसर्च का, उन्होंने ये एक तखमीना लगाया कि अगर लॉकडाउन को मज़ीद 1 माह तक एक्सटेंड किया जाता है, इसकी वही सूरत हाल जिसमें पहले दिन से था, तो 10 लाख 9 लाख तक 9 लाख छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार ऐसे हैं जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, ये नहीं कि ख़त्म होकर दोबारा चल पड़ेंगे जब आप लॉकडाउन, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर। जनाब स्पीकर, हमारा मुल्क एक ऐसा मगरबी मुल्क नहीं है जहाँ पे खरबों डॉलर के इमदादी पैकेज दिए जाते हैं और वहाँ पे उनको फिर 2-2 महीने 3-3 महीने तक वो लॉकडाउन सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक तवाज़ुन को बरकरार रखना है। एक तरफ हमने कोरोना के मर्ज को भी देखना है, अपनी हॉस्पिटल कैपेसिटी को भी देखना है, तो दूसरी तरफ हमने आम आदमी के चूल्हे को भी देखना है कि कहीं वो ना बुझे। हमें भूख से भी उतना ही खतरा है आज जितना हमें कोरोना से खतरा है, अगर हम लॉकडाउन को उसकी सूरत हाल में बरकरार रखते हैं। और लॉकडाउन में जो नरमी की जाती है या जो सख्ती की जाती है, मैं तमाम जो NCOC के तमाम इजलास हैं और NCC के तमाम इजलास हैं, मैं तकरीबन तमाम में शामिल रहा हूँ। हर चीज़ चारों सूबे और दोनों इकाइयों के साथ मिलकर मुत्तफ़िका तौर पे एक चीज़ का फैसला किया जाता है।
کوئی لاک ڈاؤن کے اندر توسیع نہیں ہوتی, کوئی نرمی نہیں ہوتی جب تک تمام اکائیاں اور تمام صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہ ہوں. جناب اسپیکر, حکومت پاکستان نے 1200 ارب کا ایک اکنامک سٹیمولس پیکج جو ہے, ایک امدادی پیکج ہم نے اناؤنس کیا, اور اس کے اندر احساس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا رہی ہے. اس میں 40 لاکھ صرف وہ ہیں جو پہلے سے ڈیٹا بیس میں موجود تھے, اور باقی تمام جو ہیں وہ نئے لوگ ہیں. جناب اسپیکر, پی ایم نے کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس کیا اور اس کو مرج کیا گیا پاکستان کے جو مزدور احساس پروگرام تھا, اور اس کے تحت ہم نے 75 ارب روپے مختص کیے ہیں. وزیر اعظم کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ اس کے ساتھ علیحدہ جوائن ہو رہی ہے, اور ہم یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ تھے, ان کے علاوہ ہم 40 سے 60 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کی لاک ڈاؤن کی بندشوں کی وجہ سے, ان کو ہم براہ راست فائدہ پہنچائیں گے اور امداد پہنچائیں گے 12,000 روپے کی. جناب اسپیکر, ہم نے ایک چھوٹا کاروبار امدادی اسکیم کا اناؤنس کیا, اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے اتنی وسیع اور اتنی مؤثر اسکیم سامنے آئی. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار, جس میں 5 کلو واٹ کے کمرشل کنیکشن اور 70 کلو واٹ کے انڈسٹریل کنیکشن شامل ہیں, جب وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو ان کو ان کے اگلے 3 مہینے کا بجلی کا بل حکومت ادا کرے گی. 90% اس سے جو کاروبار مستفید ہوئیں گے, 90% کمرشل کنیکشنز پورے پاکستان میں, اور 80% کے قریب صنعتی کنیکشنز جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کریں گے تو ان کو یہ ایک کیش انجیکشن جو ہے اس کا فائدہ ملے گا. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن, یہ ادارہ سکڑتا چلا جا رہا تھا. جناب اسپیکر, رمضان میں ہم نے اور کرونا کے پیش نظر 50 ارب روپے علیحدہ مختص کیے اس کے لیے, سبسڈی رمضان پیکج کی علیحدہ مختص کی, اور آج یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں پچھلے رمضان کی بنسبت 10 گنا زیادہ مٹیریل سیل کرنے کے آج سٹاکس موجود ہیں, اور 8 سے 9 گنا سیل آلریڈی جو پہلے 15 دن گزر چکے ہیں رمضان کے, ان کے اندر ہو بھی چکی ہے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ وزارت خزانہ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بڑی مؤثر سکیمز جو ہیں وہ اناؤنس کی. سب سے پہلے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے 40% حکومت پاکستان نے گارنٹی دی کہ اگر کوئی کمرشل بینک ان کو لینڈ کرتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے اس کے پرنسپل پہ, تو 40% حکومت پورا کرے گی. 30 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ری فائنانس اسکیم آئی کہ جہاں پہ جو ادارے بند پڑے ہیں وہ اپنے مزدوروں کو سیلریز اور ویجز, یعنی کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ مسلسل دیتے رہیں, اور یہ اس کا جو شرح سود رکھی گئی وہ 3% کے قریب رکھی گئی. جناب اسپیکر, اس اسکیم کے لیے تقریباً 100 ارب روپے کی اپلیکیشنز موصول ہوئیں, جس میں سے 50% کے قریب اپلیکیشنز کو منظور کر کے پروسیس کر بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کی پرنسپل ڈیفرل کی جو اسکیم ہے, یعنی کہ جن کاروباروں نے پرنسپل لیا ہوا تھا, قرضہ لیا ہوا تھا, اس کی ڈیفرل کے لیے چھوٹے جو ہمارے کنزیومرز ہیں بجلی کے, 300 یونٹ سے جو کم کنزیوم کرتے ہیں, 3 مہینے کے لیے ان کا بجلی کا بل جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا. حماد اظہر اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں, ان کا خطاب بھی جاری, اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب اور جو ان کے خاندان میں کرونا کا مریض بن چکے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں. جناب اسپیکر, جیسے ہمارا منسٹر صاحب نے ابھی فرمایا, اسپینش فلو کے بعد کرونا وائرس کا پینڈیمک 100 سال بعد آیا ہے, اور پوری دنیا میں جو ڈفرینٹ کنٹریز کے قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصلیت سامنے آیا ہے. امریکہ کا صدر کا اصلیت سامنے آیا, یو کے کا وزیر اعظم بورس جانسن صاحب کا اصلیت سامنے آیا, اور ہر کرائسس قیادت کو یہ موقع دیتا ہے اور اس موقع میں کہ اصلیت سامنے آتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب جو اس ملک کا وزیر صحت بھی ہے, آج بھی نیشنل اسمبلی سیشن میں موجود نہیں ہے,
اور he doesn't think it is part of his job کہ وہ اس ہاؤس کو اور پاکستان کے عوام کو اس کے بارے میں کرونا وائرس کے بارے میں بریف کرے. یہ ایک سیاسی بیان بازی نہیں ہے, یہ ایک حقائق ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے, اس کی اٹس پارٹ آف ہز جاب ایز لیڈر آف دا ہاؤس. اور جیسے آج پورے ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے غریب, ہمارے مزدور وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اپنا روزگار کرے, انڈسٹریز میں کام کرے, کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرے تاکہ ہمارا معیشت کا وہ اثر نہ ہو. ہم سمجھتے کہ اگر آپ لیڈر ہو تو آپ پھر جو آپ باقیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو خود بھی کرنا پڑتا ہے. اور آج بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب خود ہاؤس میں موجود ہوتا. وزیر اعظم صاحب نہ صرف پورے پاکستان کا نمائندگی کرتے لیکن خاص طور پہ وہ وزارت جو وہ سنبھال رہے ہیں جس کا اسپیشل اسسٹنٹ موجود ہے مگر خود بات نہیں کر سکتا, وزیر صحت کے بارے میں ہمیں تھوڑا بریف کر سکتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہاں ایک بار پھر ایک نیشنل یونٹی کا اور اس وبا کی اویئرنیس کے بارے میں کیا سٹیپس ہم اپنا سکتے ہیں, شاید اس کے بارے میں بات ہوتا. لیکن وزیر خارجہ صاحب جس پہ یہ ذمہ داری سونپی گئی اس نے صوبائی سندھ کو اور 18ویں ترمیم کو نشانہ بنایا ہے. میں ان ڈبیٹس پہ بھی زیادہ نہیں جانا چاہوں گا, صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ وبا پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا تو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میں نے ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھا. اس پریس کانفرنس میں میں نے وزیر اعظم کو, حکومت کو دل سے یہ پیغام دیا تھا کہ جو ہمارے سیاسی ایشوز ہوں گے, جو ہمارے سیاسی ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہوں گے وہ ہم سائڈ پہ رکھیں اور مل کے اس وبا کا مقابلہ کریں. اس کا جواب میں میری جماعت کا, میرا خود, میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ, میرے صوبے کے وزیر کا گالم گلوچ from the highest levels of the government of Pakistan کا گالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا. ان کا کوشش, ان کا محنت کا کردار کشی کی گئی اور نہ صرف ان کی ذات پر یہ بات محدود تھا مگر ہمارا سندھ صوبے سے تعلق رکھنے والے جو عوام ہیں ان کا کردار کشی کی گئی. یہاں تک کہ ایک حکومت اور حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما نے فرمایا کہ سندھ کے عوام کی جہالت کی وجہ سے اس کو کرونا لگ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں تھا کہ ہم اس قسم کی سیاست کریں. پاکستان کی بہت سی مشکلات ہیں, ان مشکلات کا سامنا ہمارا حکومت پہلے دن سے کر رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے معیشت سے تعلق رکھنے والے مشکلات ہیں, چاہے وہ ہمارا جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور فورن پالیسی پہ جو اس کا اثر ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارا صحت کا نظام عالمی دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اتنی زیادہ ضرورت تھا کہ ہمارا وزیر اعظم پورا ملک کو لیڈ کرتا, ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بنتا, وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کا نہیں رہتا اور اس ملک کو وہ تحفظ دلاتے, اس ملک کے عوام کو یہ یقین دلاتے کہ ہم نہ صرف آپ کا صحت کا, ہم نہ صرف آپ کا زندگی کا تحفظ کریں گے مگر جو معاشی صورتحال ہے, جو کرونا کی وبا کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا, اس کے لیے بھی ہم قدم اٹھائیں گے. ہم نے اسی بات کی نشاندہی کی تھی اپنی پہلے پریس کانفرنس میں کہ ہم نے اس جنگ کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے. ایک ہم نے جو اس کی میڈیکل اور پروٹیکٹیو سٹیپس ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے, اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ کرنے کے لیے جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ ہمیں کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنا معیشت کو اور اپنا غریب طبقہ کو ریلیف پہنچانا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ریجن میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں خود مانتا ہوں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. بھارت
اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کا کریڈٹ جناب اسپیکر صاحب صوبائی حکومتوں کو جاتی ہے، اس بات کی کریڈٹ جناب اسپیکر صاحب سب سے زیادہ سندھ حکومت کو جاتی ہے، جس کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی باقی صوبے کے مقابلے میں ان مہینوں میں ہم نے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے۔ ہمارا پہلے دن پہ صوبائی سندھ میں ہم 80 ٹیسٹ پر ڈے کر سکتے تھے، اب شکر الحمدللہ ہم 5000 تک پہنچ چکے ہیں، یا 5000 سے زیادہ، وہ تو 600% کا اضافہ ہے۔ لیکن اس اضافہ میں نہ ایک لیب، ٹیسٹنگ لیب، جس کا 2 ٹیسٹنگ لیبز کا وعدہ وفاقی حکومت نے ہم سے کیا، وفاقی حکومت کی طرف سے وہ لیبز اب تک صوبائی سندھ میں دیا نہیں گئی ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے وہ سپورٹ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو بھی نہیں مل رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو صرف چند ٹیسٹ پر دن کر سکتے تھے، اب وہ 1000 کے قریب ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ صوبائی سندھ کا اضافہ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے اضافہ ہو، اس میں 90% جو وسائل استعمال کیے گئے ہیں، جو ریسورسز استعمال کیے گئے ہیں، وہ صوبائی ریسورسز ہے۔ آج پاکستان کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ این ڈی ایم اے کا چیئرمین نے پاکستان کے لیے 50,000 ٹیسٹ پر ڈے کا جو ٹارگٹ ہے وہ خود رکھا تھا۔ آج تک ہم اس پوائنٹ پہ نہیں ریچ کیے ہیں، وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت سے وہ مدد نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان نہ صرف ایک صوبہ تک محدود رہتا ہے، مگر آپ کو جو خیبر پختونخوا کا جو شرائع اموات میں اس میں بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں یہ بھی سٹیسٹکس، یہ بھی فیکٹ، یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، جہاں سب سے کم ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں سب سے زیادہ شرائع اموات ہوا ہے۔ اور پاکستان میں بھی ویسے ہی ہے، جس صوبہ میں سب سے کم ٹیسٹ کیے گئے ہیں، سب سے کم ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، اس صوبہ میں سب سے زیادہ شرائع اموات بھی ہوا ہے، اور اس صوبہ کا نام ہے خیبر پختونخوا، جہاں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سی ایم مراد علی شاہ پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور میں اس صوبائی خیبر پختونخوا کی جو وزیر صحت ہے، اس کی ٹیم ہے، وہاں کی بیوروکریسی ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ، میں جانتا ہوں جیسے صوبے سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، ہر صوبہ میں محنت ہو رہا ہے، کوشش ہو رہا ہے، وہ جاری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاق کو اس نیشنل ایمرجنسی میں، حکومت پاکستان کو اس جنگ کی کیفیت میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا تھا، ہمارے ساتھ محنت کرنا تھا، جہاں صوبائی حکومتیں 1 روپیہ خرچ کرتے، وہاں وفاقی حکومتیں 2 روپیہ خرچ کرتے، ویسے نہیں ہوا ہے۔ اور ہم آج بھی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ آپ پاکستان کی حکومت ہو، اس وقت ہم جنگ میں ہیں۔ اب کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وزیر اعظم پاکستان کہے کہ صوبے سندھ خود لڑے، بلوچستان خود لڑے؟ کیا آپ ایسے کبھی سمجھ سکتے ہو کہ ہم جنگ میں ہو اور ہم اپنے سپاہیوں کو، اپنے جوانوں کو کہے کہ جا آپ اس جنگ کے مقابلہ کریں، مگر ہم آپ کو ہتھیار نہیں دیں گے، ہم آپ کو بوٹس نہیں دیں گے، ہم آپ کو یونیفارم نہیں دیں گے؟ آج یہاں پی پی ای کا بڑا ذکر کیا تھا۔ جناب اسپیکر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان کے ہیلتھ پروفیشنلز میں جس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ باقی دنیا میں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی وجہ ہو سکتا ہے کہ یا ہم اپنے فرنٹ لائن سولجرز کو، اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا پیرامیڈکس کو وہ پی پی ای ٹائملی نہیں پہنچا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنا مشکل سے صوبہ سندھ نے
अपना फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को जो कोरोना पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई पीपीई का गारंटी करवाया है। लेकिन हमें सिर्फ अपना उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो इन मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, हमने ना सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, हमने इमरजेंसी रूम्स में भी अपने डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हमने जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स इस वक्त में, इस पैंडेमिक के दौरान अपने जानों के साथ खेल रहे हैं, अपने खानदान को खतरा में डाल रहे हैं सिर्फ अपना काम करने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। पूरी दुनिया में पीपीई का डिमांड है। हम जानते हैं कि मुश्किल होगा, हम पाकिस्तान में भी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना सूबा सिंध, ना सूबे बलोचिस्तान, ना पख्तूनख्वा, ना बलोचिस्तान की हुकूमत इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स, चाहे वो पीपीई का इक्विपमेंट का हो, चाहे वो टेस्ट, कोरोना टेस्ट के हो, हम वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स खुद गारंटी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान कर सकती है। खास तौर पे जब पूरी दुनिया बंद है, एयरपोर्ट्स बंद है, आप इंटरनेशनल सप्लाई चेन पीपीई के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए और टेस्टिंग किट्स के लिए आप कर सकते हो। आपको ये गारंटी हर सूबा को देना चाहिए कि हम आपको इस वक्त अनइंटरप्टेड सप्लाई, चाहे वो टेस्टिंग किट्स के हो या पीपीई के हो, हम वो गारंटी करते हैं कि हम आपको ये दिलवाएंगे। 18वीं तरमीम की और सूबे के जो फाइनेंसेस हैं उनके बारे में बड़े बात होता है। हम मानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद और एनएससी अवार्ड के बाद सूबे को ज्यादा वसाइल मिले हैं, लेकिन हर सूबा का जो एक साल का हेल्थ बजट है, वो एक साल का हेल्थ बजट इस वबा का मुकाबले करने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए सूबाई सिंध ने अपना पूरा बजट को देख के जहां से हम काट कर सकते हैं हम काट रहे हैं, और इस वबा का मुकाबला करने के लिए, हमारा हेल्थ केयर के निजाम में इजाफा करने के लिए, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए हम अपना वसाइल, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही मैं जानता हूं ऐसे ही हो रहा होगा बलोचिस्तान में, ऐसे ही हो रहा होगा पंजाब में, ऐसे ही हो रहा होगा खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन हमारा एक साल का बजट, हमारा एक साल का हेल्थ बजट इस वबा का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होगा। हुकूमत एक पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ सूबाई सिंध को मगर हर सूबा का हेल्थ केयर कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, टेस्टिंग कैपेसिटी के इजाफा करने के लिए आपको वसाइल देने होंगे। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है, और इस क्राइसिस के दौरान जब पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कहेंगे कि हम आपका मदद नहीं करेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम अपने लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अवाम की जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हर पाकिस्तानी का सेहत और जान को आपको तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर खतरा है तो इस खतरे के खिलाफ आप हमें मदद करें, अब हमें गाली ना दे, अब हमारा किरदार कशी ना करे। ये कितना अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, जब पूरी दुनिया अपना मेडिकल कम्युनिटी को, अपना फ्रंट लाइन फोर्सेस को, अपना नर्सेस को, अपना डॉक्टर्स को, अपना पैरामेडिक्स को सलूट कर रहे हैं, पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? चाहे वो बलोचिस्तान के डॉक्टर्स हो या पंजाब के यंग डॉक्टर्स हो, उनके साथ क्या किया जा रहा है? जब वो मुतालबा करते हैं कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपना जान का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपना सेहत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ताकि हम आपका जान बचा सकते हैं, हमें पीपीई दो, बलोचिस्तान में उन पे हमला किया जाता है और वो गिरफ्तार किए जाते हैं। वजीर खारजा कहता है कि पीपीई है। अगर पीपीई है तो फिर पंजाब के यंग डॉक्टर्स को 15 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे क्यों जाना पड़ा?
अगर मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल पे अनइंटरप्टेड सप्लाईज है पीपीई के लिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वसाइल से क्यों निश्तर हॉस्पिटल को डोनेशन के तौर पे पीपीई देना पड़ा? वजीर खारजा ने अपना ही हुकूमत के खिलाफ बयान क्यों दिया कि मुल्तान के लिए, साउथ पंजाब के लिए वो वसाइल नहीं दिया गया, वो पीपीई नहीं पहुंचा है? वो इसलिए कि आपने जो तकरीर किया है, जो बातें किए हैं, वो हकायक पे मबनी नहीं है। अगर आप समझते हो कि हम सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप हमें बता दें। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो भी आपकी CBMs होंगे मानने को तैयार है। हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। अगर हमें मदद चाहिए, अगर हमें आपका साथ चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे अवाम का जान और सेहत खतरा में है और हम अकेले जितने भी कोशिश करें, जितने भी मेहनत करें, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर कोशिश अंडरमाइन किया जा रहा है, अगर वफाक की तरफ से हमारा हर मैसेज अंडरमाइन किया जा रहा है, तो हमारा कोशिश नाकाम रहेगा। उसका नुकसान मेरा और आपको नहीं होगा, उसका नुकसान इस मुल्क के अवाम को होगा, इस मुल्क का सेहत का होगा, इस मुल्क के अवाम की जिंदगी पे होगा। आप इसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में उठा के देखे जनाब स्पीकर, जहां इस किस्म की ग्लोबल पैंडेमिक पहुंचा हो, और मैं जो भी हुकूमत के एलाइज है, चाहे वो MQM से ताल्लुक रखते हो या ये बाप से, दूसरी सियासी जमातें से, हमारा जो ऑपोजिशन है, आपस के जो इश्यूज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं इनके बारे में नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं MQM का एग्जाम्पल इस वक्त लूँगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हुकूमत सिंध, कराची के अवाम, पूरा सूबे के अवाम का जिंदगी और जान का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बचाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। अगर तनकीद आता है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आता है, अगर एक पॉइंट आता है तो हमें गाइड करने की पॉइंट आता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे सिंध से ताल्लुक रखते हैं, वो जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं, उससे इस मुल्क के अवाम को वो कंफ्यूज कर रहे हैं। इस किस्म के बयानात आते हैं कि सिंध हुकूमत जानबूझ के कोरोना के पेशेंट्स के तादाद में इजाफा कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर, इट इज नॉट अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन द पीपल ऑफ सिंध, इट इज अ बैड रिफ्लेक्शन ऑन दोज हु गिव सच स्टेटमेंट्स। जनाब स्पीकर, लॉकडाउन पे काफी ज्यादा डिबेट हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान के अवाम को, इसलिए पाकिस्तान की अवाम की कुर्बानी की वजह से इस सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, फिर सूबा पंजाब, फिर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमतों की वजह से, उनके जेल क्विक एक्शन की वजह से हमने पाकिस्तान को बचा दिया इस वक्त तक। और इस वक्त तक पाकिस्तान ना वुहान बना, ना इटली बना, ना न्यूयॉर्क बना, ना यूके बना। इसलिए इस मुल्क के अवाम ने, इस मुल्क की सूबाई हुकूमतें ने अपने अवाम की जिंदगी और सेहत बचाने के लिए वो कदम उठाए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रेकमेंडेड कदम थे, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब आपका वजीर आजम खुद कहता है कि लॉकडाउन की वजह से हमने अपने अवाम का जिंदगी बचाया है। आपके वजीर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में जो शराय अमवात है वो इटली और न्यूयॉर्क की जैसा नहीं है, और हम सब दुआ गो है कि आगे जाके भी हम अपने अवाम का सेहत और जिंदगी को बचा सके। अगर वजीर आजम ने लॉकडाउन करना है, अगर वजीर आजम ने लॉकडाउन उठाना है,
اگر وزیر اعظم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن، ڈم لاک ڈاؤن، ہینڈسم لاک ڈاؤن رکھنا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہے، کرے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن ہر فیصلہ کا کانسیکوینسز ہے. آپ کا جو پہلا فیصلہ تھا ایک کمپریہنسو لاک ڈاؤن کرنے کا، اس کا آپ کا ریزلٹس ملے ہیں. آپ اس پالیسی کو چینج کرنا چاہتے ہو، اس پالیسی کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس بائی ان بھی ہے دوسرے صوبے کے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہے. اگر پاکستان کا لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسز کا تعداد بھی بڑھیں گے، ہمارے شرائع اموات بھی بڑھے گا، اور اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو اب زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہم خود اپنا وسائل سے کوشش کر کے اپنا کوارنٹین سینٹر، اپنا آئسولیشن سینٹر، اپنے آئی سی یوز، اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی، ان ساری چیزوں میں اضافہ کر رہے تھے، اب لاک ڈاؤن کی جو ایزنگ ہوا ہے اس کا نتیجے میں جو زیادہ لوگ بیمار ہوں گے، جو زیادہ لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو جائیں گے، جن کے لیے ہمیں آئسولیشن بیڈ سے لے کے وینٹیلیٹرز تک، وینٹیلیٹرز سے لے کے پھر فیونرلز تک کی تیاری کرنا ہے، اس تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. یہ آپ کا ڈیٹا بھی آپ کو بتا رہا ہے. اگر مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے تو ہم نے اس مشکل صورتحال جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا تیاری بھی کرنا ہے، اور اس کا تیاری کرنے کے لیے اس وقت سارے صوبائی حکومتیں اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا آئسولیشن سینٹرز، ہم اپنا کوارنٹین فیسلٹیز، ہم اپنا آئی سی یو بیڈز میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. اگر وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو مدد کرتی، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سوات آپریشن ہم لڑ رہے تھے پختونخوا میں، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی تھی، اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے، خیبر پختونخوا خود لڑے. جب سیلاب آیا تھا، سپر فلڈ آیا تھا، اس وقت ہم نے نہیں کہا تھا کہ فلڈ تو ادھر سے آ رہا ہے وہ خود سنبھالے. جب جنگ آتا ہے، چاہے وہ ایل او سی پہ ہو یا جہاں بھی ہو، ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہی صوبہ جو اس کا بارڈر رکھتے ہیں وہ خود اپنا تحفظ کرے. تو پھر جب جیسے ہمارا وزیر صاحب کہتا ہے 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آتا ہے جس سے نہ صرف ہمارا معیشت، نہ صرف ہمارا ریاست، لیکن ہمارا عوام کا زندگی اور صحت اس وقت خطرے میں ہے، اس وقت ریاست پاکستان کہتا ہے کہ صوبے خود لڑے، ہم خود لڑیں گے، یہ ہمارا ذمہ داری ہے، لیکن اس کا کانسیکوینسز بھی سوچیں. بلوچستان کے عوام پہ، پختونخوا کے عوام پہ، سندھ کے عوام پہ، اس پورے ملک کے عوام پہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا اگر وہ خود اپنے پورے کوشش کر رہے ہیں، خود اپنے جان، صحت، مال خود بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ آپ خود لڑو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہمارا کورونا کا وبا کے خلاف جو قدم ہے اس کو انڈرمائن کرتی ہے، مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان کا وفاقی فالٹ لائنز ہے جو ہمیشہ سے رہے ہیں، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کیے ہیں، وہ فالٹ لائنز پھر سے ایگریو ہو رہے ہیں، پھر سے ان کو اثر ہو رہا ہے. اگر ہم سب مل کے یہ کوشش کریں کہ ہم جتنے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کریں، اس کا آدھا ہم کرونا اویئرنس پہ یا کرونا کے خلاف بیانات دیتے، اس کا اثر کیا ہوتا. اگر آپ وفاقی حکومت کے وزیر، پی ٹی آئی کے نمائندے کے بیانات فیبروری 26 سے لے کے آج تک اٹھا کے نکالے، اس کا انالیسس کرے، تو 90% صوبائی سندھ، مراد علی شاہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کا بیان آتا ہے. آگے جا کے بھی ہم الیکشن لڑیں گے. اس وبا کے بعد جتنا بھی آپ نے ہمیں گالیاں دینا ہے دے دے، جتنا آپ نے ہمارا کردار کشی کرنا ہے آپ ویسے ہمیشہ کرتے ہو تو کرے، لیکن اس وقت جب پاکستان ایک جنگ کی طرح اس وبا کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے،
ہمارا وزیر اعظم کنفیوزڈ ہے اور ہمارا وزیر اعظم اپنے اوپر وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا. وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہا ہے کہ اس کا ذمہ داری ہے اس حکومت کو چلانے کا, اس ملک کو چلانے کو, اور اس ملک کے عوام کی صحت اور زندگی کا. جو اس کا ذمہ داری بنتا ہے اسپیکر صاحب, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ذمہ داری پورا نہیں کر رہا. کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ماضی میں جو بھی ہوا سو ہوا, آگے جا کے ایک یہ فیصلہ ہوا ہے اور ایک قسم کا یونیفارم, تھوڑا بہت فرق ضرور ہے, صوبے میں ایک قسم کا لاک ڈاؤن جاری ہے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اور اس فلور پہ وفاقی حکومت کو یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ سارے صوبائی حکومتوں پہ یہ بوجھ آنے والا ہے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی, اپنا آئسولیشن کا کیپیسٹی, اپنا آئی سی یو کا کیپیسٹی, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا ہے. ہم اکیلے کرتے رہیں گے اگر آپ ہمارا مدد کریں. اگر جہاں ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو آپ 2 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اگر جہاں ہم 1 ٹیسٹنگ لیب دیتے ہو آپ 2 ٹیسٹنگ لیب دیتے ہیں, تو اس کا پاکستان کا فائدہ ہوگا, اس کا آپ کا حکومت کا فائدہ ہوگا, اس میں آپ کا وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ روشن ہوگا, اور میں اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو بھی بچا سکوں گا. لیکن اگر ہم اپنے سائلوز میں کام کرتے رہیں گے, وزیر اعلیٰ سندھ اپنا محنت اپنی جگہ خود کرنے کی کوشش کریں گے, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خود اپنا محنت خود اکیلا کرنے کی کوشش کریں گے, وزیر اعظم آزاد کشمیر خود اپنا محنت اکیلا کرنے کی کوشش کریں گے, بیچاری ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو جگرا صاحب ہے پختونخوا میں, وہ بھی اکیلا اپنی محنت کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم اس مرض کرونا وائرس کا وبا کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہیں گے. جیسے آج ہمارا جو محنت ہے, جو کوشش ہے, وہ کمپیئر کیا جا رہے ہیں دوسری ریاست سے, کل بھی ہم کمپیئر کیے جائیں گے. اور ڈو وی ریئلی وانٹ ٹو بی دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ؟ کیا معاشی مشکلات دوسرے ملک میں نہیں ہیں؟ بنگلہ دیش میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, نائجیریا میں نہیں ہے, افریقہ میں نہیں ہے, ایتھیوپیا میں نہیں ہے, افغانستان میں نہیں ہے, صرف پاکستان میں معاشی مشکلات ہیں. اگر وہ ممالک اپنا عوام کے صحت اور زندگی بچانے کے لیے وہ لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں, معیشت کو بھی سنبھال سکتے ہیں, اپنے عوام کو ریلیف پہنچ سکتے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان یہ کام کیوں نہیں کر سکتی ہے؟